جمعے کا دن کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کا دن، اور کیونکہ اس دنیا میں تو ہم نے رہنا کوئی نہیں، جانا تو سب نے اگے، یہ بس زندگی ملی ہے تیاری کرنے کے لیے کہ بھئی کچھ تیاری کر لیں، کچھ عمل کر لیں۔ لیکن میں اپنے آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں، ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ہمیں ذکر بتایا، انگل رکھے نا دل کے مقام پر، یہاں پر ذکر بتایا کہ یہاں پر تم نے اللہ 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 کرتے رہنا۔ میں سوچتا رہتا ہوں کہ ایک نام، ایک لفظ اللہ کا اندر قابو نہیں آتا، اندر ایڈجسٹ نہیں ہوتا، یاد نہیں ہوتا۔ یاد کا مطلب سمجھ رہے نا؟ میں نے انہوں نے کہا بس کرتے رہنا ہے، ایک کوئی وظیفہ ہے کہ تسی 24 گھنٹے تہاڈے کوئی ذکر نہیں چھٹنا چاہیے، پھر بھی انج کر کے انج نکل جاتا ہے، انج کر کے انج نکل جاتا ہے، ایک قابو چ آتا ہی نہیں۔ ذکر اللہ، نام بھی اللہ کا ہے، پھر بھی قابو میں نہیں آتا، خیالوں میں نہیں رہتا، نکل جاتا ہے ادھر ادھر۔ تو دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہمارے دل میں رچ بس جائے، ساڈی مٹی چ نہ گنیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ ایک کام بڑا آتا ہے نا، ہر وقت اللہ کا نام یاد کرنا۔ جو اللہ کا نام یاد کر لیے نا، پھر ہر وقت وہی کرنا جو اللہ چاہتا ہے، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ ہمیں علم ہو کہ اللہ چاہتا کیا ہے۔ اگر ہمیں علم نہیں اللہ کیا چاہتا ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور اہل سنت و جماعت کی تو کتابیں تو ایک ہی ہے نا، دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی کتابیں ایک ہی، اور میں نے آگے بتایا کہ اصول و قانون میں فرق ہے، اور اہل تشیع و حضرات کی کتابیں بالکل الگ، وہ بالکل الگ ہیں۔ ان کا دین اسلام ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام کے مخالف دین ہے، دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کو کسی بھی دور میں ان کو مسلمان نہیں کہا گیا، کیونکہ صحابہ کرام فرض کریں کیسی عجیب سی بات ہے، میرے نبی نے کتنے سال تبلیغ کی؟ 23 سال، 13 سال مکی، 10 سال مدنی۔ آپ کبھی ان سے سوال کر کے پوچھ لیں، اپنا نہیں کہنے، تاڈے نبی نے 23 سالہ زندگی کنے مسلمان کیتے، جنہاں نو یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، جنہاں نو دین دی تعلیم دیتی، قرآن دی حضرت دسنا ذرا، نہ دسنا ذرا۔ اور بھلا کہنے کہ نبی تو بعد سارے مرتد ہو گئے سن، نعوذ باللہ، نبی تو بعد وہ کہنے کہ سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، یعنی جنہاں نو نبی نے پاک صاف کیتا وہ سارے غائب ہو گئے۔ تسی کتوں آئے ہو؟ تسی تو ہے ہی نہیں، سو تسی بعد چو بھی نہیں، سو تسی کتوں آئے ہو؟ اے دسو، جو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے اندر مکس ہو گئے نا، تو میں ذرا ان کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو نہیں سمجھاؤں گا تو پھر میں نے خود سمجھنا پینا کہ یہ گل سمجھ آئی ہے تو غیر سمجھائی کیوں نہیں۔ غزوہ خیبر یہ سفر کے ماہ میں ہوا تھا، ماہ سفر میں یہ غزوہ خیبر ہوا تھا۔ ذرا حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ 169 کلومیٹر مدینے سے 169 کلومیٹر ہے۔ پیچھے ہم نے حج کے دنوں میں جانے کی کوشش کی، وہاں پر پہنچ بھی گئے، اس شہر میں بھی پہنچ گئے، خیبر کا قلعہ جہاں پر تھا، لیکن ہمیں روک دیا گیا کہ بھئی آپ آگے نہیں جا سکتے۔ ہمیں یہ علم ہوا کہ وہاں پر یہودی جا سکتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ سعودی عرب میں بھی وہاں پر یہودی جا سکتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے دیکھنے کے لیے۔ شاید انہیں ٹکٹ مہنگی ہوئے گی، لا جاندے نہیں، اسی پیسے نہیں دینے، مفت جاندے ہوں گے شاید، لیکن وہاں پر یہودی جا سکتے ہیں۔ وہ قلعہ کن کا تھا؟ یہودیوں کا ہی تھا۔ وہ اپنی باقیات دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم تو دیکھنے جاتے ہیں نا کہ ساڈے نبی نے جتیا سی یار، ہم تو اس لیے دیکھنے جاتے ہیں، لیکن وہ دیکھنے آتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر گھر تھا، ان مسلمانوں نے ہمیں نکالا ہے، ہم نے یہ باؤنڈری وال بنا دینی ہے اور قبضہ کرنا ہے۔ اے سعودیہ والو، ان کی سوچ اور طرح کی، ہماری سوچ اور طرح کی ہے۔ اس لیے 169 کلومیٹر کے فاصلے پر کھجوروں کے درخت، ہرے بھرے کھیت، مضبوط 8 قلعے تھے۔ کتنے تھے؟ نالل گلا یاد رکھتے ہیں، 8 قلعے موجود تھے وہاں پر، 8 قلعے موجود تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والسلام نے جب مدینے سے یہودی نکالے تو انہوں نے عرب کے غطفان طاقتور قبیلے کو ملا کر لڑنے کی تیاری کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والسلام بڑے سمجھدار، زیرک، بہادر، وہ کہتے ہیں اندر گھس کے مارو، ایس تو پہلے کہ اگلا ہے تو ہی جا کے کھڑکا دیو نا۔ آپ نے کبھی بھی دیکھا ہوگا بدر کے میدان ہم آگے نکل کر، احد کے میدان میں باہر، خیبر کا قلعہ جب ہوتا کرتے ہیں، ادھر سے جتنے بھی آگے گئے ہیں نا،
اگر کسی نے کہہ دیا نا رومی آ رہے ہیں ہم غزوہ تبوک کرنے کے لیے چلے گئے، وہاں پر جہاں پر ایک ایک کھجور 3 بندے چوس کر گزارا کر رہے ہیں، وہاں پر ہم جا کر تبوک کے مقام پر بھی لڑنے چلے گئے جہاں پانی ملتا ہی نہیں تھا، اور حضور نے فرمایا تھا بندے بھی آؤ اور چندے بھی لے کر آؤ۔ وہ اتنا اہم تھا کہ بھئی لڑنے کے لیے بلایا، ہم پہنچ گئے، اندر نہیں آن دینا، باہر کٹنا پڑ گیا تھا۔ پالیسی سمجھ آ گئی؟ حضور کی پالیسی کیا تھی؟ سانو اندر جیسے ساڈے نہیں کہتے گھس کے ماریں گے بھئی ہم، جیسے اسی بھی جا کے کٹ کے آئے نا۔ تے جب بھی لڑنا ہے آپ مسلمانوں نے آگے بڑھ کے لڑنا، ڈیفینسو لڑائی نہیں لڑنی۔ کیا کرنا ہے؟ اگریسو لڑائی لڑنی ہے، ڈیفینسو لڑائی نہیں لڑنی۔ اب اس میں تھوڑی سی آپ کو کلیریفیکیشن کر دیتا ہوں، صفائیاں نہیں دینی کہ صفائیاں دیں دے پھر مثال کے طور پر شیعہ کہتا ہے اور تمہارے اور کیا کہتے ہیں حضرت عمر نے گھر جلا دیا سیدہ فاطمہ کا، صفائیاں دیں شروع کر دیں۔ ہم نے صفائیاں نہیں دینی، ہم نے کہا تم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو، تم کون؟ تم ہم سے صفائیاں مانگنے والے کون ہو؟ ڈیفینسو لڑائی نہیں لڑنی، اگریسو لڑائی لڑنی۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طریقے سے ان پر حملہ کرنا ہے۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بس سیدھی گل ہے یار، یہ کہڑی مسئلہ ہے؟ اگریسو لڑائی لڑنی ہے، ڈیفینسو لڑائی نہیں لڑنی کہیں پر بھی ہو۔ ہاں اپنا کوئی بڑا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ چلے یار نظر ہو طرح گل ادب دے نال، ادب کے دائرے میں بات کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پر کوئی ہم پر حملہ کرے ہم نے اگریسو لڑائی لڑنی ہے، ڈیفینسو لڑائی نہیں لڑنی۔ وہ ہمیں صفائیاں پیش کریں، ہم کہاں سے آئے؟ ہم کیوں پیش کریں؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن و سنت ہے، ہمارے پاس یہ حدیث ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کیا میں نے سمجھایا ہے؟ اگریسو لڑائی لڑنی ہے، ڈیفینسو لڑائی نہیں۔ ایویں نہ لڑتے رہو، صفائیاں دیتے رہو، صفائیاں کمزور لوگ دیتے ہیں، اگریسو لڑائی طاقتور لوگ لڑتے ہیں۔ بیٹے اپنے آپ کو اسی سے سمجھ لیجئے گا، آپ اگریسو ہیں کہ ڈیفینسو ہیں، اسی سے سمجھ لیجئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء، وہ یہودی اکٹھے ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر لڑنے کے لیے چلے گئے عقل مندی کے ساتھ۔ یہودیوں کے پاس 20,000 کے قریب فوج تھی۔ پہلے قلعہ نعام آیا، لڑائی ہوئی، قلعہ فتح ہوا، اس میں صحابی رسول محمود بن مسلمہ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ دوسرے قلعے آسانی سے فتح ہوتے چلے گئے، مگر مضبوط قلعہ کموس جو مرہب پہلوان کا تھا کئی دن ہوئے فتح نہ ہوا، تو حضور نے فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ کریم فتح دے گا۔ جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا اور مرہم نے شکست گئی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ کتنے قلعے تھے؟ 8 قلعے تھے، اور 7 قلعے کنہوں نے فتح کیے؟ صحابہ کرام نے، اور 8واں قلعہ جب فتح کرنا تھا صحابہ کرام نے لڑائی کی، لیکن مرہب طاقتور تھا، اس کا قلعے کے لوگ طاقتور تھے، یا سمجھ لیں کہ انہوں نے اچھی طرح سے وہ کیا کہتے ہیں محاصرہ کیا ہوا تھا، ان لوگوں کو پیچھے رکھا ہوا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ پہلے کہ انہوں نے فتح کیے، بھاگے تو نہیں، وہ بھی سرکار کی برکت سے صحابہ کرام نے فتح کی۔ 7 قلعے حضور کی برکت سے ہی انہوں نے فتح کیے تھے۔ 8ویں قلعے کی باری آئی، کہا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، اور سارے لائن میں لگ گئے کہ جھنڈا ہمیں ملے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سرکار کو دیکھ رہے ہیں، تین گردن کر دینا، میں نے دیو، اس میں آتا ہے سرکار کو ایسے دیکھ رہے ہیں، گردن اونچی اونچی کر کے کر دینا کہ مینوں دیو، میں لڑا جا کے، کیونکہ پتہ سی جس کے ہاتھ میں دے دیں گے فتح ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا علی کہاں ہے؟ علی اسی رات ہی پہنچے سن، پہلے 7 جدو قلعے فتح ہوئے وہ موجود نہیں سن۔ علی رضی اللہ عنہ اسی رات کو پہنچے تھے، اور ان کی آنکھ میں وہ کہتے ہیں شعبہ چشم کی بیماری تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، آنکھیں سوجی ہوئی، رو رہی۔ علی کیا ہوا؟ سرکار شعبہ چشم کی بیماری ہو گئی ہے۔ حضور نے ان کے لعاب ان کی آنکھوں میں ڈالا، پتہ نہیں لعاب کیڑا کیڑا کام کر دیتا سی، شعبہ چشم ٹھیک، ٹوٹیاں ہڈیاں ٹھیک، کھارے پانی ٹھیک، پتہ نہیں کی یار وہ لعاب اکنے سی۔ میں تو ایسے میرے کہنا وہ اینج کرے پانی جو سرکار پیندے سی وہ جو باہر نکلتا سی نا وہ نورانی ہو کے نکلتا سی، کیونکہ سور پاک صاف سن، فلٹر ہو کے بھی پاک صاف ہی نکل، اس سے زیادہ پاک صاف ہو کے نکلتا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کا کیا کہتے ہیں بولو براز بھی پاک ہے، ہم نے حضور کے بال کو بھی نہ پاک نہیں کہنا، ہمارے نزدیک حضور کا بولو براز بھی پاک ہے، نبی کے کسی بھی کام کو، بال کو، پیشاب کو، پہانے کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ بھی خصوصیت والا ہے۔
معجزاتی ہے. حضور بہانہ کر کے آتے تھے, کوئی بعد میں جاتا بہانہ نظر نہیں آتا, زمین کھا جاتی تھی اور خوشبو وہاں پر ہوتی تھی. معجزاتی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ والثناء کا بولو براز بھی پاک تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ والثناء نے لعاب شریف لگایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں, اور آنکھیں ٹھیک ہو, جھنڈا ان کو پکڑا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب غزوہ خیبر میں کیا کہتا ہے کلا پھینکنے, وہ کہتے ہیں پہلے دروازے انج کر کے کلے نے کھاڑ لیتا. کچھ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سب جھوٹے ہیں, کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہیں. اور جڑے صحیح سنداں تے راویاں والے نے انہاں دے کوئی اور معاملات نے, جڑے ضعیف حدیثاں بھی مانتے ہیں انہاں دے کوئی اور معاملات بھی ہوندے نے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے حملہ کیا تو حضور نے فرمایا پہلے یاد رکھنا, ایک بھی بندہ مسلمان ہو گیا تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے پہلے کلمے کی دعوت دینا. اس لیے ہم کبھی بھی حملہ کریں تو پہلے کیا کہتے ہیں, اسلام لے آؤ, جزیہ دے دو, نہیں تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. 3 چیزیں پیش کی جاتی ہیں. اب 3 چیزوں میں آپ بھی غور و فکر کر لیجیے. پہلا کیا ہے, اسلام لے آؤ. نمبر 2 جزیہ دے دو. نمبر 3 ہم بھی تو پتر انجی کر دیں نا, پاکستان والے بھی پھنسے پہ ہیں, اسی بھی تو کرائے دینے پہ ہیں. ہم پر بھی تو بوجھ ڈالتے کہ نہیں ڈالتے, پابندیاں لاندے نہیں کہ نہیں لاندے, اسی لیے لگاتے. ہم کمزور ہیں, پابندیاں لگیں گی. حضور طاقتور تھے, جزیہ لے لیتے تھے. ہم طاقتور نہیں ہیں, ہمیں دینا پڑتا ہے, کمزور ہے. مولوی کو دینی نہیں پڑتی صفائیاں, مولوی تو صفائیاں دے رہے نا. مسجد میں رہنے والا وہ کوئی سپاہ سالار تھوڑی ہے, وہ تو مسجد میں رہتا ہے. اور مولوی کو کہیں گے نبی بن کر دکھاؤ, نبی کی طرح کام کر کے دکھاؤ. میرے نال دا مولوی ہے تو وہ لگی کبھی تو صحابہ کی طرح بن کے دکھاؤ, میں نبی کی طرح بنتا ہاں. تو اسی پہ تو بنو. آپ تو کچھ کر دے کوئی نہیں, میرے تو امیداں لائیاں جے. اور جو کہہ رہے ہو کہ نبی کی طرح کارکردگی پرفارمنس دکھاؤ, اور تم بھی صحابہ کرام کی طرح کر کے دکھاؤ نا کچھ. جب تم کچھ نہیں کرتے تو امیدیں مولوی سے لگا رکھی ہیں, یہ بالکل غلط ہے. ہم سے امیدیں نہ لگائیں, رب سب کا ہے, ہمارا اکیلے کا نہیں, رب سب کا ہے. مولوی بننا تو شرط میں شامل ہے, ولایت کی شرط میں شامل ہے مولوی بننا. ولی بن ہی نہیں سکتا جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو. داڑھی کے بغیر ولی نہیں ہوتا, فاسق ہوتا ہے, فاجر ہوتا ہے, ولی نہیں ہوتا. لاکھ کہہ لیں آپ, قائد اعظم کی داڑھی نہیں تھی, علامہ اقبال کی داڑھی نہیں تھی. کلمہ کس کا پڑھتے ہو, علامہ اقبال کا کہ قائد اعظم کا؟ کس کا پڑھتے ہو, نبی کا؟ تو نبی کی تو داڑھی تھی نا, تو علامہ اقبال کی مثال کیوں دے رہا ہے؟ اور کیا کہتے ہیں قائد اعظم کی مثال کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ بچنا چاہتا ہے. بہانے نہیں چلنے, رب دے گئے ہوئے یہ بہانے کبھی نہیں چلیں گے. وہاں بہانے نہیں چلنے, وہاں پر چلنی ہے تیری عمل, تیری باتیں, تیرے وعدے, جو تو نے کہا وہ چلنا ہے. کیونکہ یہاں پر تم کہہ سکتے ہو, وہاں پر کچھ نہیں کہہ سکو گے. مسئلہ یہاں پر ہے, ایک اللہ کو ماننے والا کسی سے نہیں ڈرتا, ماننے والا ہو, ماننے والا ہو. عاشق جو ہوتا ہے نا, عاشق عشق کی آگ میں جلنے والا عاشق جو ہوتا ہے نا, وہ عام آدمی کہتے ہیں میں ایک پورا ایسا چھٹاں گا, پھر ایسے کر کے ایسا چھٹاں گا, کل 5 نمازاں شروع کرتا گا, 3 پڑھ لا, پہلے 2 پڑھ لا. عاشق کہتا ہے ایک ہی دفعہ سارے کام, دیکھنا نہیں ہے, ایک ہی دفعہ سارے کام, جو ہوگا دیکھا جائے گا. فرق معاشرے کو پڑھنا چاہیے آپ کی وجہ سے, معاشرے کی وجہ سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. کیا آپ کے اندر ہی فرق آنا چاہیے, کیوں فرق نہیں آنا چاہیے؟ چلے آگے چلتے. حدیث پاک میں آتا ہے خیبر کے سفر کے دوران صحابہ کرام نے اونچی آواز میں اللہ اکبر کہا تو آپ نے ان کو روک دیا, اور حضور نے عبداللہ بن قیس کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ سکھایا کہ یہ پڑھو. اور کہتے ہیں کہ 99 بیماریوں کا علاج ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کی توفیق تجھ سے, برائی سے بچنے کی توفیق تیری طرف سے, لا حول ولا قوت الا باللہ. 99 بیماریوں کا علاج, جس میں سب سے چھوٹی غم ہے. مجھے بھی کبھی غم ستانا شروع کر دینا. غم ستانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کیا کہتے ہیں حالات کی گرفت میں آ جاتا ہے نا, جب محسوس کرتا ہے یار غم محسوس. اول تو محسوس کب کرتے ہیں, لیکن اگر محسوس شروع کرتے ہیں غم, تو ہم لا حول ولا قوت الا باللہ اس لیے پڑھتے میرے نبی نے فرمایا. ورنہ تو غم بھی اسی کی طرف سے, خوشی بھی اسی کی طرف سے, دونوں شے اسی کی طرف سے ہے. اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو سارے کے سارے سبب ہیں. اس نے اس کو کچھ کہہ دیا, سبب بن گیا, اس نے صبر کر لیا, سبب بن گیا. ہم ایک دوسرے کے لیے سبب ہی ہیں, رونے کے, ہنسانے کے, کام کرنے کے, ہم سارے کے سارے سبب بھی ہیں. اصل کام کس کا ہے؟ اللہ کا. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً.
ہم نے تمہیں بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا رکھا ہے، اس لیے گورا کالے کے لیے، کالا گورے کے لیے آزمائش ہے، امیر غریب کے لیے، غریب امیر کے لیے آزمائش ہے، سارے کے سارے ہم آزمائش ہے، باپ بیٹے کے لیے، بیٹا باپ کے لیے، بیٹی ماں کے لیے، ماں بیٹی کے لیے آزمائش ہے، استاد شاگرد کے لیے، شاگرد استاد کے لیے، پیر مرید کے لیے، مرید پیر کے لیے آزمائش ہے، سارے کے سارے ہم آزمائش ہیں۔ تو یہاں پر جو صحیح حدیث میں آیا، صحیح بخاری میں آیا 4204 میں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ اکبر کا نعرہ نہ لگاؤ۔ لوگوں نے کہا شاید اونچی آواز میں ذکر کرنا مانا، نہیں بیٹے، اس لیے کہ دشمنوں کو خبر نہ ہو۔ ہم بڑے اطمینان سے خاموشی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، دشمنوں کو خبر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے حضور نے فرمایا نعرہ نہ مارو، جس کو تم سنانا چاہتے ہو وہ سنتا ہے، جس کو تم سنانا چاہتے ہو وہ سنتا ہے، ورنہ اللہ اکبر کا نعرہ، اللہ اکبر کا نعرہ ہر نماز کے بعد لگا کرتا تھا۔ اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں گھر میں سن لیتا تھا، اب کہ نماز ختم ہو گئی ہے، کوئی نعرہ لگتا تھا اللہ اکبر، یہ 3 دفعہ جو آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ، اونچی آواز میں، یہ کسی حدیث میں نہیں آیا۔ یہ نہیں میں نے کہا جائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن حدیث میں نہیں آیا۔ حدیث میں اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور بڑے کلمات آئے ہیں، لیکن 3 دفعہ لا الہ الا اللہ اور اونچی آواز میں پڑھنا نہیں ہے۔ اونچی آواز میں پڑھنا بھی جائز ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا جائز ہے، مگر حدیث نہیں ہے۔ اس لیے میں کیا کرتا ہوں، میں پہلے کیا کرتا ہوں اللہ اکبر، پھر کہتا ہوں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، پھر بریلویوں کے لیے لا الہ الا اللہ، تاکہ پتہ لگے بریلویاں دی مسجد ہے نا، نہیں تو وہ کہنے کے بندے بھابیاں دی مسجد آ گئی ہے۔ یہ بھی تو تھوڑی سی کرنا پڑتا ہے نا بیٹے، کیونکہ یہ بھی برہم رکھنا پڑتا ہے نا لوگوں کو۔ ہم بریلوی ہیں، بریلوی کون سے؟ وہ اہل سنت، عقائد اہل سنت پر ہیں ہم بریلوی۔ بریلوی نام کوئی نہیں تھا، نہ دیوبندی نہ بریلوی، نام ہی کوئی نہیں تھا، سب بکواس۔ اصل کیا ہے؟ عقائد اہل سنت۔ جو عقائد اہل سنت پر نہیں وہ بریلوی نہیں، جس کو عقائد اہل سنت کا علم ہی نہیں ویسے بریلوی ہے، انگوٹھے چومن والا، اللہ ہی معاف کرے گا۔ ویسے میں نے تو سکھائے نا آپ کو 10 عقائد، میں نے آپ کو 10 عقائد بار 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 رٹا لگانے کے لیے۔ پہلا کون سا ہے؟ توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 انبیاء کرام، نمبر 4 مقرب فرشتے، نمبر 5 صحابہ کرام اور اہل بیت، نمبر 6 عشرہ مبشرہ اور 4 خلفائے کرام، نمبر 7 امامت ابو بکر پہلے نمبر پر، نمبر 8 مشاجرت صحابہ، نمبر 9 ضرورت دین، نمبر 10 شریعت و طریقت۔ یہ 10 عقائد بنائے تھے متفقہ طور پر اہل سنت علماء کرام، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نے، حرمین شریفین والوں نے، کنہوں نے؟ خلافت عثمانیہ میں مکہ مدینے والوں نے بنائے تھے۔ یہ تقلید کا قانون بھی انہوں نے ہی بنایا تھا، شریعت و طریقت کا قانون بھی انہوں نے ہی بنایا تھا، پیری بریدی کا قانون بھی انہوں نے بنایا تھا، تاکہ دائرے میں لایا جائے۔ ساڈے تو قانون نہیں بنا دے بھائی کو پیسے کس طرح کٹوتی کرنی ہے، اوکی کہتا ہے کٹانا کس طرح پیسہ، ایف بی آر کا تو رکھے ہے نا۔ وہاں پر بھی یہ تھا، ہر ایک کو شریعت کے دائرے میں لایا جائے، قانون میں لاؤ، قانون میں لاؤ، کسی بھی طریقے کا وہ بندہ قانون میں آنا چاہیے۔ جو قانون توڑ دو گے پھر جو مرضی کرو۔ اب کسی سے پوچھ لو، بتائے گا ہی نہیں، پیو مر جائے ماں مر جائے، دسے کسی سے پوچھ کے دیکھ لو کہ صحیح احادیث کے مطابق نماز کا طریقہ تمہیں کس نے سکھایا؟ ہم تو مانتے ہیں 4 ائمہ کرام کو، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ رفع الیدین پر لڑائی ہے ہی نہیں ہے، سب بکواس جو رفع الیدین پر لڑائی کرتے ہیں۔ ایک میں مولوی صاحب کو سن رہا تھا اہل حدیث سے، وہ کہنے لگے امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا، امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کہتے پتہ نہیں، میرا نبی کرتا تھا۔ یہ جواب ہے، یہ کوئی جواب ہے؟ سوال میرا کیا ہوگا؟ سوال سنیا سمجھا کہ نہیں ہے؟ منور سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بیٹا؟ کہ بھائی احادیث کی قسمیں بیٹے محدثین نے بنائی ہے، سرکار نے نہیں بنائی، محدثین نے بنائی ہیں۔ جب محدثین نے ہی بنائی اور محدثین نے ہی صحاح ستہ کی کتابیں اکٹھی کی، ٹھیک ہے، 6 جو محدث آتے ہیں ہمارے ٹاپ پر آتے ہیں، 7ویں امام مالک کو بھی ڈال لیا جائے، ان 7 میں کسی ایک نے نماز کا طریقہ سکھایا ہو تو بتا دو، جس نے سکھایا اس باپ کا نام تو بتاؤ۔ یہی نہیں بتاتے، بس لڑائی کیا ہے؟ لڑائی کیا ہے؟ اصول و قانون کی، نام بتاؤ کہ کس نے تمہیں سکھایا، یہ ہے لڑائی بس اور کوئی لڑائی نہیں ہے۔ یہاں پر لڑائی ختم ہو جائے گی نا، جب بات ختم ہو جائے گی آگے اپنے آپ ہی نہ رفع دین کی نہ اونچی آمین کی۔ میں تو کہتا ہوں رفع دین کرنا چاہیے، کن کو؟ شافعیوں کو اور حنبلیوں کو، وہ کرتے ہیں، جائز ہے، کرے، لیکن تقلید کے قانون میں رہ کر کریں، اہل سنت بن کر کریں، قانون توڑ کر نہیں۔ قانون بنایا کس نے ہے؟ ان 4 کو چھوڑ کر ہم اپنی نماز بنائیں گے، کس نے بنایا؟
میری گلاں سمجھ آندیاں کہ نہیں آندیاں؟ تو لنگ جاندیاں نے. میں قانون اصول کا بندہ ہوں, جذباتی تقریریں نہیں کرتا, کوشش کرتا ہوں کہ قانون اصول سکھائے جائیں. حضور نے غزوہ خیبر کے زخمی سلمہ بن عقوق کے زخم پر دم کیا, ان کو زخمی ہو گئے, زخم پر دم کیا تو ان کو ساری زندگی اس زخم سے کوئی تکلیف نہ ہوئی. بس دم ہی کافی سی, نظر ہی کر دیں تو انج ہوئی نا سی. اسی تو ترستے رہتے ہیں کسی راہ ساڈے تے بھی نظر ہوئیے, کسی راہ سانوں بھی دیدار ہوئیے یار نبی دا. ویسے ولایت کی شرط جو نہیں ہے گا, ولی ہونے کی شرط میں شامل نہیں ہے کہ حضور کی زیارت ہو, لیکن شوق تو رکھنا چاہیے, شوق تو رکھنا چاہیے. اور یہ اگر فرض کریں کسی کو نبی کی زیارت ہو جائے, دیکھ بھی لے, اور حلیہ دیکھ کر بھی حلیہ نہ بدلے, حلیہ دیکھ کر بھی حلیہ نہ بدلے. جیسے میں کئی دفعہ نا مذاق میں کہا کرتا ہوں, کوئی بندہ نماز نہ پڑھتا ہوں, میں اسے کہتا ہوں کہ یار اگر تیرے خواب میں نبی آئے اور فرمائے کہ تو نماز پڑھ تو تب پڑھے گا, یا حضور کا حکم قرآن و سنت کا حکم مان لے گا؟ کیوں بھائی سوال ٹھیک ہے نا, کب پڑھے گا؟ نبی خواب میں آئے اور کہ پتر نماز پڑھ لے, کہ نبی نے فرمایا نہیں کہ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کو چھوڑ دینا, کافر. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو, مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. نبی نے فرما دیا, قرآن نے فرما دیا. اب بندہ کہتا ہے خواب میں آئے, بھائی خواب میں آئے آپ کے کوئی داڑھی رکھے تب رکھیں گے, تعداد بھی نہیں رکھو گے من لگتا ہے. برا نہ بنانا یار, کیونکہ پتہ رہا کے چھڑنی ہے. گلا کراں گا کوئی گلا ٹیکا لگ جائے پتہ نہیں کدو اثر ہوئی ہے, کی پتہ لگتا. گل کرتے رہنا چاہیے, گل کرنا میری ہمت ہے اور تہاڈی ہمت ہے, گل میں کر کے بچا کے نکل جاؤ. عمل نہ کرنا تہاڈی ہمت ہے, یقین من تہاڈی ہمت ہے کہ اللہ دی اللہ رسول دی گل سن کے بھی انج کر کے لگا دو. گنہگار ہونا اور بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں. بندہ کہے نا میں داڑھی رکھ کے گناہ نہیں کرنا, داڑھی رکھ کے اور زیادہ گناہ ہوں گے. کیسے؟ کسی نے مجھے کہا کہ اندر بس کی کریے جدوں تو میں دین والے پاسے آیا نا تو بڑے بڑے خیالات آتے ہیں, بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں. اور میں کہ اللہ دے بندے آ جدوں دین تے نہیں نا بندہ چلتا تو اس وقت معلوم ہی نہیں ہوتا کہ حامی کیا ہے, خطا کیا ہے, کیا معاملات. جیسے ہی دین پر چلتا ہے نا تو اندر پاک صاف ہونے کے لیے اینیاں نکلتی ہیں چیزیں, بھی خرابی ہے, بھی خرابی ہے, بھی خرابی ہے, بھی خرابی, ساری اوور آل ہی کرانی پینی ہے. تو واقعی کرانی پڑتی ہے. پھر ہر چیز تنگ کر دیے, بول بھی تنگ کرے گا, ایک کلمہ کڈیا کہ اسے منہ. آگے چلتے ہیں, دم کیا. 4206 حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص مسلمانوں کی طرف سے بہادری سے لڑا. صحابہ نے کہا یہ جنتی ہے, تو نبی نے فرمایا یہ جہنمی ہے. وہ لڑ کس کی طرف سے رہا ہے؟ سرکار کی طرف سے. صحابہ نے آواز لگائی یہ جنتی ہے, فرمایا نہیں یہ جہنمی ہے. دیکھا صحابہ کرام نے لڑ رہا بہادری کے ساتھ, گردنا کٹتا پیا, ادھر ادھر ہو رہے ہیں. آہت دیکھیے یار میرے کو پوچھتا ہی نہیں پیا, تو اگر میں آپ ہی مر جانا. اس نے خنجر مارا, اپنی خودکشی کر لی. درگاہ میں دیکھو میں نے تو کہا تھا یہ جہنمی ہے, خودکشی کر گیا. کچھ لوگ اپنے لیے لڑتے ہیں نا کہ سانو بہادر کہا جائے, کچھ چندہ ایس مرے پاندے نے سانو سخی کیا جائے, کوئی علم ایس مرے بگاڑ دینے تاکہ سانو عالم کیا جائے. بابا نہیں, کچھ بھی نہ کوئی کہے, کچھ بھی نہ کوئی کہے, اللہ کے لیے کام کر. یدی میں نے کہا تھا نا ایک لفظ اللہ قابو چ نہیں آ رہا میرے, پھر وہ مرشد نے فرمایا سی کہ 24 گھنٹے ذکر جاری رہنا چاہیے تیرا. ایک قابو چ نہیں آ رہا, اندر آندا ہی نہیں, انج کر کے نکل جاتا ہے. پھر گھما کے لے آنا وا, بس کو ربا کا ایسا نصیحت, جب ذکر بھول جائے تو پھر یاد کرو, پھر لے آنا, پھر نکل جانا, پھر لے آنا. نہ وہ باز آنا نہ میں باز آنا, کیونکہ میں بھی باز نہیں آنا جتنی دیر تک آئے گا نہیں, کسی نہ کسی دن تک قابو آئے گا نا. اور وہ بات بتا دی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا خراب تھی, تو ان کو کہا گیا کہ اگر تو تمہاری وجہ سے ایک شخص پر بھی ہدایت پر آ گیا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. غزوہ خیبر وہ تھا کہ پالتو گدھے جو تھے نا وہ پکائے ہوئے تھے, ہانڈیاں پکدیاں پہ, گدھے نہیں کھوتے نہیں, ہانڈیاں پکدیاں پہ. حکم نازل ہو گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہانڈیاں سٹ دیو. گدھا حرام ہے, پالتو گدھا حرام ہے, وہ پکیاں پکائیاں ہانڈیاں سٹ دیتی. گھوڑا جائز ہے, گدھا حرام ہے. احادیث کے مطابق گھوڑا جائز ہے حلال جانوروں میں سے, گھوڑا بھی حلال جانوروں میں سے ہے. ترکی والے پکاتے ہیں. کچھ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے نا یہ نہیں کھانا چاہیے. ان کے نزدیک اس لیے تھا کہ جنگوں میں استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ دلیل کافی نہیں ہے کیونکہ صحابہ کرام کھاتے تھے. اس لیے ہم نے کہا کہ بھائی حدیث آ گئی تو امام ابو حنیفہ کا قول ایک طرف رکھ دیں گے. تو گل سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ کیونکہ امام کی بات ایک طرف رکھ کے ہم کہیں گے جائز ہے, کھاؤ یا نہ کھاؤ,
وہ علیحدہ ایشو ہے, ہمارے یہاں کوئی نہیں پکاتا, لیکن جو کھا رہے ہیں وہ جائز ہے. پالتو گدے منع کر دیے گئے, پکے ہوئے گدے کا گوشت پھینک دیا گیا. حضور نے ارشاد فرمایا پہلے دور میں جو چل رہا تھا متا کیا ہوتا تھا, اور انہوں نے کچھ پیسے تو رات گزار لیتی, وہ اپنے گھر تھی, اپنے گھر کنجریاں والا کام. پہلے متا جائز تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت والسلام فرمایا آج کے بعد یہ بھی نکاح متا منع, ناجائز, حرام. کہتے 3 دفعہ منع ہوا ہے, ایک دفعہ یہ خیبر میں, ایک جگہ اور پر, ایک فتح مکہ کے دوران میں, اس لیے منع ہوا. اہل تشیع حضرات کہتے ہیں نہیں نہیں, قرآن میں آتا ہے, قرآن میں آتا ہے لفظ کہ جب تم ان کو استعمال کر لو, وہ قرآن اگے پیچھے پڑھو, نکاح متا نہیں آتا. اور میں نے آگے بتایا تھا آپ کو, سمجھنے کے لیے بتایا تھا, سمجھنے کے لیے بتایا تھا. ان کے نزدیک نکاح متا جائز ہے. تو گل سمجھ لینا نا, کنجریوں کو لائسنس ان کے دین کی وجہ سے ملتا ہے. کن کے دین کی وجہ سے؟ میں نے خوفناک حد تک جو دوروں دیکھتا نا انج کر کے, تو مینوں انج لگتا ہے وہ اپنے شاہ بنے پھرتے نا سارے, شاہ نقوی فلانے 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 فلانے, وہ سارے کوٹھے تے بیٹھے ہوں. انہوں نے ساڈا دین کوٹھے تے بٹھاتا. نہیں سمجھ آئے گی, آئیے گی سمجھ. جو دور ڈیپتھ تک دیکھو گے نا, انہوں نے مسلمانی کا روپ ڈار کے تے کتنے بٹھاتا اور کہا کہ ہم مسلمان ہیں. ساڈے جائز ہی نہیں کوٹھے تے بہن والے, ہم کنجریوں کو پروموٹ کرتے ہی نہیں ہیں. ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ ایک نظر بھی ادھر نہیں جانی چاہیے, غیر اللہ کی طرف نہیں جانی چاہیے, عورت کی طرف نہیں جانی چاہیے. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے کشف میں دیکھا ایک بندہ تھا, بس میں سوار ہوا, پروفیسر تھا, بس میں سوار ہوا, آپ دیکھ رہے ہیں کشف کی حالت میں دیکھ رہے ہیں, تو اس نے ایسے لڑکی کی طرف دیکھا, یوں کر کے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا, سارا کچھ ہی. آپ نے اس کو خط لکھا فلاں جگہ پر فلاں بس میں تم اندر انٹر ہوئے تو تم نے اس طرح عورت کو دیکھا, اور تجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی ہوئی ہے, اور جس آنکھ کو نبی کی زیارت ہوئی ہو وہ غیر اللہ کو دیکھے تو اس آنکھ سے گدھے کی آنکھ بہتر ہے, اور تیری آنکھ بدتر ہے. وہ آیا معافی مانگی, سرکار معاف کر, آئندہ نہیں ہوگا. پالتو گدھے منع کر دیے گئے, پکے ہوئے گدھے کو پھینک دیا گیا. عورتوں سے متا کرنا منع ہوا. مال غنیمت میں سے گھوڑے والے کو 3 حصے اور پیدل والے کو 1 حصہ ملتا تھا. جو گھوڑے والے تھا انہیں بڑا 3 حصہ, اور جو کیا کہتے پیدل ہوتا تھا اس کو 1. گھوڑے کا بھی انہیں دیندے تھے پیسے, کہتے تو کر دے, یہ بھی ملتا تھا. اسلام نے کیا کیا سکھایا ہمیں. اچھا جی, خیبر کی فتح میں سونا چاندی ہاتھ نہیں آیا, بلکہ گائیں, اونٹ, سامان اور باغات ملے. غزوہ خیبر کے بعد مسلمان امیر ہو گئے, اس سے پہلے امیر نہیں تھے. غزوہ خیبر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت والثناء اپنی بیویوں کو 1 سال کا راشن ڈال کر دیتے تھے. اپنی بیویوں کو 1 سال کا. میں اس لیے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ بھئی 1 سال کا راشن, آپ کے بچوں کی فیس, بجلی کے بل, دیگر جتنے نا, ایک ماہ میں کتنا خرچہ ہوتا ہے کسی کا, 50,000 60,000 لاکھ جتنا بھی ہوتا ہے, سال کا کتنا ہویا, 12 لاکھ. لا 12 لاکھ آپ کے پاس پڑا ہونا چاہیے. 12 لاکھ آپ کے پاس پڑا ہونا چاہیے, تاکہ اگر آپ کی نوکری کہیں ادھر ادھر ہو جائے, کام چھوٹ چھاٹ جائے, تو 1 سال تک آپ کی بیوی کو تکلیف نہ ہو. اس لیے پڑا ہونا چاہیے. میرے نبی نے کیا کیا کہ 1 سال کا راشن ڈال کر دے دیتے تھے. اسی طریقے سے ایک بندہ تھا, تو اس نے کیا کہ حضور کی طرف سے لڑا تھا, تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنتی ہے. کہا نہیں, یہ جنتی نہیں, یہ بھی جہنمی ہے. پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی, جو اس کے اوپر چھولا تن ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب تک غزوہ خیبر نہیں ہوا ہم بڑے تنگ دست تھے, اور غزوہ خیبر کے بعد رستے کھل گئے, ہم امیر ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی عدی کے بھائی کو خیبر کا عمل مقرر کیا کہ وہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے اب تو نے لانا کرنا ہے. معاہدے طے پائے گئے ان کے ساتھ کہ بھئی ہم یہ کریں گے. یہودی محنت کرتے اور ان کو زمین میں سے آدھا حصہ ملتا, باقی مسلمانوں میں تقسیم ہو جاتا. اسی جگہ پر, اسی جنگ میں ایک یہودی عورت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر بھرا کھانا کھلا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت والثناء نے کھانا کھایا, اندر نہ لنگے. آپ فرماتے ہیں یہ بوٹی بتا رہی ہے میرے اندر زہر ہے. آپ نے وہ نکال دیا. 2 صحابیوں نے حضور سے پہلے اندر منہ میں کھانا ڈال لیا تھا, ایک حضرت بشر تھا, ایک اور کوئی تھے. دونوں ہی شہید ہو گئے. پہلے تو عورت کو معاف کر دیا گیا, لیکن جب صحابی شہید ہو گئے تو اس کو قتل کر دیا.
کیونکہ صحابی اس کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے. اس لیے خیبر کی فتح کے بعد وادی القریٰ یہودیوں کے بستی میں حضور گئے تو انہوں نے تیر برسائے جن میں سے ایک بندہ مر گیا. آپ نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی مگر وہ نہ مانے. پھر لڑائی کے بعد اہل خیبر کی شرطوں پر ان لوگوں سے بھی صلح کر لی. مقامی پیداوار کا آہستہ آہستہ مدینہ بھیجتے رہیں گے. اس لیے غزوہ خیبر کے بعد مسلمان مضبوط ہوتے چلے گئے. مضبوط ہونا آپ سب کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. مومن کا طاقتور ہونا بہت ضروری ہے. مومن کا پیسے والا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کمزور مومن سے طاقتور مومن بہتر ہے. ہاں وہ جو ولی اللہ لوگ ہوتے ہیں نا جو کم کھاتے ہیں کم سوتے ہیں کم باتیں کرتے ہیں وہ علیحدہ ایشو ہے. وگرنہ قابو رکھ کر اپنے آپ کو شہوات میں نہ پھنس کر آپ لوگوں کو مضبوط ہونا چاہیے. بھائی مضبوط ہوں گے نا تو کام بنے گا نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ کہاں مال لگاتے تھے؟ حضرت عثمان غنی کہاں لگاتے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف کہاں لگاتے تھے؟ یہ سارے فقیر تھے. یہ سارے فقیر تھے, جنتی لوگ تھے, لیکن کمائی میں آگے آگے تھے. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے امیر حضور علیہ السلام تحیتوں سے جب مکے اور مدینے والوں کو بھائی بھائی بنایا نا, مہاجرین انصار کو غریب کا بھائی بنایا, امیر کو امیر کا بھائی بنایا. یہ بھی یاد رکھیے گا, امیر کو امیر کا, غریب کو غریب کا. ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں کہنا تو گل کرنے والی سرکار نے مینوں غریباں دے کول سٹ دیتا, امیراں دے کول سٹ دیتا ہے. لیکن حضور نے ذہنیت دیکھتے ہوئے غریب غریب کے ساتھ گزارا کر لے گا, امیر امیر کے ساتھ. امیر نو ایسے سمجھ لو کھوتا تے اور ہرن نو کٹھا کر دے تو کی ہوئے گا؟ کھوتے نے دلتیاں مار مار کے ہرن باہر کر دینا. اس لیے سوچ سمجھ کر بندوں کو کٹھا کرنا چاہیے. ہم نے کبھی سفر کرنا ہونا تو میں دیکھتا ہوں عادتیں کن کن کی ملتی ہیں. جن جن کی عادتیں ملتی ہیں ان کو ایک خیمے میں ایک ڈبے کٹھا کری جانا, کیونکہ ان کی عادتیں ملتی ہیں. اگر میں کٹھا بٹھا دوں گا مکس کر کے تو انہوں کی عادتیں نہیں ملیں گی, لڑتے لڑتے جان گے. کمرے میں کبھی مکے مدینے جانا پڑے نا تو کمرے میں بھی ان کو جگہ دیتا ہوں جن کی عادتیں ملتی ہوں. جڑے سوبر قسم دے انہوں نے بٹھا دینا تھوڑے شرارتی ہوں, تاکہ سوبر جڑے نا وہ ذرا تھوڑا برداشت کر لیں گے نا, باقی برداشت نہیں کریں گے. اس لیے بنانا چاہیے. تو حضور نے کیا کیا؟ غریب کو غریب کا, امیر کو امیر کا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر آدمی تھے. حضور نے سارے جن کا بھائی بنایا تھا وہ بھی امیر تھے. انہوں نے کہا میں اگر کہتا تو میں اپنی بیوی کو ایک کو طلاق دیتا, تم شادی کر لو. یہ ایک ہی واقعہ, سارے نہیں, ایک ہی واقعہ. انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, تم مجھے بس بازار کا راستہ دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں انہوں نے ہاتھ چ کی رکھا جی چیز ہاتھ پاؤں سونا بن جاتی سی. انہوں کا کاروبار ہی چمک پہ سی. وہ کہتے ہیں اربوں روپے کی پراپرٹی جو تھی نا, پیسہ جو تھا ان کی بیویوں میں تقسیم ہوا تھا اربوں روپے کا جب ان کا وصال ہوا تھا. یہ وہی کیا کہتے ہیں صحابی تھے جو حضور علیہ السلام و تحیت و اسلام کے اہل بیت کا ساتھ دیا کرتے تھے. حضور کے وصال کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جنتی, 10 جنتی صحابی میں ان کا بھی نام آتا ہے. السلام علیکم.